تعاون رہا اس اسکالرشپ کے دلوانے میں۔ 2012 میں 10 سے زائد غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادی کے موقع پر امداد کی گئی۔ ماہ رمضان کے موقع پر 250 غریب روزہ داروں میں 3 لاکھ روپے مالیت کا رمضان راشن پیکج دیا گیا۔ 2012 میں عید الفطر کے موقع پر 100 سے زائد گھرانوں میں کپڑے اور عید پیکج راشن دیا گیا۔ 2012 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر چکمنگلور کے 10 سے زائد غریب محلوں میں 500 سے زائد غریبوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ 2012 میں صفا بیت المال کی جانب سے ہر ماہ گورنمنٹ ہسپتالوں کا سروے کیا گیا اور انہیں ضروری اشیاء دی گئی۔ 2012 میں آسام کے فسادات کے موقع پر مسلمانوں کے لیے شہر چکمنگلور صفا بیت المال کی جانب سے 2,03,300 روپے کی فوری امداد کی گئی۔ 2012 میں موسم سرما میں فٹ پاتھوں کے بے سہارا افراد میں بلانکٹس تقسیم عمل میں آئی۔ 2012 میں شہر چکمنگلور کے محلوں میں پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے پانی تقسیم کیا گیا۔ 2012 میں 2 غیر مسلم افراد میں اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ عزیزان گرامی، غریب محلوں کا سروے جب کیا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک مسلمان عورت ہے غیر مسلم کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اپنے دین پر خوش ہے یا اپنے مذہب پر خوش ہے، وہ دونوں اسی طریقے سے غلط کاری میں مبتلا تھے۔ صفا بیت المال کے ذمہ داران وہاں پہنچے، تحقیق کی، پریشان حالی کو معلوم کیا، اس نوجوان کو کلمے کی دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ اس طریقے کا عمل غلط کاری میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ تو فوراً وہ تیار ہو گیا ایمان لانے کے لیے۔ چنانچہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارے صفا بیت المال کے خدام و ذمہ داران، خصوصاً حافظ عرفان صاحب، جناب ساغر قریشی صاحب، وہ دیگر ذمہ داران پہنچے اور بڑی محنت کے ساتھ کلمہ پڑھوایا اور ایمان میں ان کو داخل کروایا گیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے پر پھر ہمارا سروے پہلے غریبوں کے لیے ہوتا تھا، بعد میں غیر مسلم غریبوں کی طرف ہوا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری ضرورت کو پورا کرنے اور امداد کرنے کی بنیاد پر یہ بھی مومن و ایمان میں داخل مومن ہو جائے اور ایمان میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر 2 غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی گئی، وہ بھی اسلام کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ یہ اللہ کا انعام اور حضرت کی دعائیں ہیں۔ ایک گھر کے اندر سروے میں ہم پہنچے، دیکھا گیا کہ 4 لڑکے ہیں، چاروں کے چاروں ذہنی معذور، ان کے آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں، پیر چلنے کے قابل نہیں، ہاتھوں سے اٹھا کر کھا نہیں سکتے، نہایت ہی خستہ حالت میں ہیں۔ باپ بچے کے جسم کو دھلا رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ بچے کی عمر 19 سال کی ہے، 19 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا ہے، استنجا کرتا ہے، باپ جا کر پانی ڈال کے دھلا رہا ہے، لیکن دستے دراز کسی کے سامنے وہ پھیلا نہیں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ آ جائے کھا لیں گے، لیکن بھیک مانگنے کا پیشہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ خدا کا احسان ہوا کہ صفا بیت المال کے ذمہ داران ان کے گھر پہنچے، دیکھا تو چاروں کے چاروں لڑکے پریشان ہیں۔ ماں سے جب بات کرنے کا موقع ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، ان کی اماں اندھی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ روٹی کا آٹا کلا رہی ہیں، ہاتھ کبھی مٹی میں لگتا ہے، کبھی روٹی پہ لگتا ہے۔ وہ مٹی کے ہاتھ کو روٹی پہ لے جاتی ہیں، مٹی روٹی کو لگ جاتی ہے، اسی کو بیل کر وہ اندھی حالت میں پکا رہی ہیں، وہی بچوں کو کھلا رہی ہیں۔ بڑی خستہ حالت، لیکن بھیک مانگنے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ ان کے لیے انتظام کیا گیا، خدا کا احسان ہے۔ آج صفا بیت المال کی جانب سے ہر مہینہ ان کے گھر کو جتنے راشن کی ضرورت ہے اتنا راشن پہنچتا ہے۔ آج ان کے گھر کے اندر جب جاتے ہیں تو فوراً وہ چاروں بچے ایسے گھل مل گئے ہیں، جاتے ہی جو آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ بچے آ کر لپک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماما آ گئے، ماما آ گئے۔ چنانچہ یہ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خدا کا احسان ہے۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت مولانا دامت برکاتہم مرکزی صدر صاحب کے کہ حضرت نے توجہ فرمائی اور ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے قابل ہو گئے۔ ہم نے سنا تھا کہ بڑے بڑے اکابرین مسلمان بناتے ہیں،
بڑے بڑے ولیوں سے اسلام میں غیر مسلم داخل ہوتے ہیں. یہ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے ناکاروں کے ہاتھوں سے بھی اسلام قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم حضرت کے بے انتہا شکر گزار ہیں اور حضرت سے تمنا رکھتے ہیں کہ حضرت اپنی نظر کرم ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. حضرات کے خدمات کو قبول فرمائیں.